السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کی ہر ضرورت مٹی سے ہی پوری ہوتی ہے، جبکہ روح اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، عالم امر سے ہے، اور اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اور روح پر موت نہیں ہے، موت ہوتی ہے تو جسم پر ہوتی ہے۔ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو جسم میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب روح جسم کو چھوڑ جاتا ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ غور کریں، ہماری جتنی تگ و دو ہے وہ ساری جسم کے ساتھ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روح کی طرف اپنا خیال کرتے ہیں اور روحانی رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ روحانی رزق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح سے شریعت کے نیک کام کریں گے تو وہ بھی ذکر الہی میں چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بیان فرما دی ہے، جب ہم ان حدود میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، حاضر رہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں روحانی رزق بھی پاتے ہیں اور جسمانی رزق بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ روح سے محبت کرتے ہیں، یعنی روحانی طور پر جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت روحوں کی محبت روح کے دینے والے تک جا پہنچتی ہے، یعنی اللہ کی محبت کو روحانی محبت ہی لاتی ہے۔ اور جسم جو ہے، جو جسم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جسم جو ہے، آپ غور کریں نا کہ جسم کیا ہوتا ہے۔ جسم ایسی چیز ہے، ایسا ایک برتن ہے جس کے اندر اگر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس کے اندر سے جب وہ چیز باہر آتی ہے تو آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ دیکھیں، پانی جب اس جسم میں ڈالتے ہیں، وہ جب پانی جسم سے باہر نکلتا ہے تو وہ پیشاب ہوتا ہے نا، تو وہ کتنا غلیظ ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کون سا بندہ ہے جو پیشاب کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرتا ہو یا اس کو پاک سمجھتا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں، مختلف رنگ کے، مختلف ذائقے کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو کتنی خوشبودار اور بڑی مزیدار ہوتی ہیں، لیکن جب اس جسم کے اندر جاتی ہیں، پھر اس جسم سے ہو کر جب باہر آتی ہیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کی بدبو آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ بدبو بھی اس کی آپ نہیں سونگھ سکتے۔ غور کریں نا، یہ جسم کی حالت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جسم کو دوسرے لحاظ سے دیکھیں کہ جسم جو ہے، جیسے ہم آکسیجن گیس ہوتی ہے، ناک کے ذریعے ہم لیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں، جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بدبودار ہوتی ہے، پیشاب کی بدبو جیسی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ گیس آپ اور ہم سب میں موجود ہے، اور وہ گیس، اس کی ایک حد ہے، جب اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں نکلے گی تو صاف ظاہر ہے اندر جسم میں زہر پیدا ہوگا، اور وہ تیزابیت جو زہریلی ہوتی ہے پھر وہ جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچائے گی۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر وہ گیس موجود ہے جس کو آپ سونگھ بھی نہیں سکتے، اور اس میں وہ چل رہی ہے اندر۔ اور جو خون ہے، دیکھیں خون ہمارا، خون اگر جسم کے اوپر آ جائے اور بہنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن خون اندر بہہ رہا ہے۔ اگر وہ بہنا بند ہو جائے تو جسم مر جائے، مردہ ہو جائے۔ تو گویا غور کریں، یہ جسم جس سے محبت لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایسا برتن ہے جس میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ گند بن جاتی ہے، اس کو گند بنا دیتا ہے۔ ایک جگ ہے، اس میں اگر پانی ڈالیں تو جگ کے اندر سے پانی نکالیں تو وہ پانی اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کے جسم کا، ہمارے جسم کا برتن جو ہے، یہ پانی کو اور پھلوں کو، سبزیوں کو، خوبصورت اور خوش ذائقہ چیزوں کو کیسے بدبودار کر دیتا ہے۔ اور سب سے جو اس کی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ موت خود لیتا ہے۔ جب روح سے جدا ہو جاتا ہے، روح اس کو چھوڑ جاتا ہے، روح جب اس کو چھوڑتا ہے نا تو اس پر موت آ جاتی ہے۔ ہم ساری زندگی اسی جسم کے اوپر ہی گزار رہے ہیں، جبکہ روح اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ہم روح کو غالب نہیں کریں گے اپنے اوپر اور جسم کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر ہم دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں پھنس جائیں گے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے روحانی طور پر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہر کام شریعت کے عین مطابق کریں گے، اور حدود شریعت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے، اور کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو شریعت سے ہمیں دور لے جائے، تو پھر ہم اپنی روح کو بھی قریب کریں گے، روح کو بھی غذا دیں گے۔ روح جو ہے جب غذا پائے گا تو جسم پر غلبہ پا لے گا، اور جس کی روح جسم پر غالب ہو جاتی ہے نا تو وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے تقوی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی دوستی اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم ساری عمر بندے کی گزر جاتی ہے، وہ اسی جسم کے لیے کمائی کرتا ہے، روزی کماتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور اسی جسم کے لیے اپنی تگ و دو کرتا ہے، اپنے جسم کے لیے، اپنے بچوں کے جسم کے لیے۔ یہ ساری تگ و دو ادھر ہوتی ہے، جبکہ شریعت کے مطابق یہ ہے کہ آپ اتنا وقت آپ لگاؤ جس سے آپ ضروریات زندگی حاصل کر لو، اور باقی وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارو، یعنی اللہ کی یاد بھی قائم رکھو اور دنیا اور دین میں توازن قائم رکھو۔ توازن بہت اہم چیز ہے، یہ توازن ہی ہوتا ہے جس سے کوئی بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو بڑا خوبصورت لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا توازن اچھا ہے، بیلنس ٹھیک ہے۔ بیلنس، توازن جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے جب جسم اور روح کا بیلنس رکھتا ہے، توازن رکھتا ہے، دین کو بھی چلاتا ہے ساتھ اور دنیا کا کام بھی کرتا ہے، لیکن دین کے احاطے میں رہ کر، تو الحمدللہ وہ پھر دنیا کا بھی لطف اٹھاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جسم جو ہے بندے کا، وہ بندے کو پلیت کر دیتا ہے، لیکن روح بندے کو پاک کرتا ہے۔
اس لیے دیکھیں جسم کا جسم سے تعلق جو ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ محبت کرتے ہیں، عورتوں سے محبت کرتے ہیں، مردوں سے عورتیں محبت کرتی ہیں، یہ جو محبت ہوتی ہے عورتوں کی جسم سے محبت ہوتی ہے تو اس کا انجام ایک دوسرے کو پلید کر دیتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان کا ملنا ایک دوسرے کو پلید کر دیتا ہے، پاکیزگی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ غسل جب تک نہ کریں اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہ محبت، وہ عشق جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بندے کو پاکیزگی اور لطافت میں ڈال دیتا ہے، اور رحمت الہی کی بارش میں بندہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اللہ کی برکتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرغن غذائیں، کھانے پینے کی ہوس، لذت، جسم کی خواہشوں کو عزیز اور لازمی پوری کرنا انسان کو دنیا میں غلاظت میں ڈال دیتا ہے اور پاکیزگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر الہی روح کی غذا ہے، جب تک وہ نہیں دی جائے گی اس وقت تک پاکیزگی نہیں ملے گی۔ کھانا پہلا ہتھیار ہے جس سے شیطان جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ غور کریں نا، یہ کھانا ہی تو تھا جس کی وجہ سے یہ شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر حملہ آور ہوا اور جنت سے انہیں نکلنا پڑا۔ شیطان نے ورغلایا ان کو، ان کے اندر وسوسہ خیال ڈالا۔ یہ کھانا پینا جو ہے انسان کے اندر شیطان کی قربت لاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے جسم میں 3 حصے بناؤ، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ مدینہ شریف میں جب ایک حکیم صاحب آ کے بیٹھے تو ان کے پاس کوئی مریض نہ آیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہاں لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھوک ان کی رہتی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ایسا شخص بیمار ہوتا ہی نہیں ہے جو اس وقت کھائے جب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہو چھوڑ دے، وہ بیمار نہیں ہوتا۔ وہ بیمار وہی ہوتا ہے جو کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، یہ کچھ کھایا ہے پھر دوبارہ کھاتا ہے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی پیٹ تو بھر جاتا ہے، معدہ پورا، معدے کا جو گھڑا ہے وہ پورے کا پورا بھرا ہوتا ہے کھانے سے، لیکن جب کسی کھانے کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کہتی ہیں تھوڑا سا یہ بھی کھا لو، بس وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بندہ جب کھانا کھا کر بھر جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کھاتا رہتا ہے تو ایسا انسان بیماریوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ جب مجھے یاد ہے کہ ہم جو ہے لیسٹر میں تھے، لیسٹر ادھر یہ انگلینڈ میں ایک شہر ہے، تو وہاں پر ہم ایک کورس کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک صاحب آئے، ہمیں جو پروفیسر صاحب تھے، وہ کچھ ان کا لیکچر تھا،
تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، خاص طور پر شوگر کی بیماری ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر اثرات اسی بات کے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے، جو اس کو کھانا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ بندہ ایک جگہ کھانا کھایا ہے کسی کے گھر میں یا کسی اور جگہ جائیں گے تو وہاں چائے اور بسکٹ آ گیا، کچھ اور آ گیا تو وہ اس کو بھی کھا لے گا، کسی اور جگہ گئے ہیں کچھ اور چیز آ گئی تو اس کو بھی کھا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے بندہ جو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، تو وہ بندہ جب کہ اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں ہوتی تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے اندر شوگر کی بیماری لاتا ہے، اپنے اندر بلڈ پریشر لاتا ہے، اپنے اندر کینسر لاتا ہے، اپنے اندر تیزابیت اور ایسی جو بیماریاں ہیں جو کہ جن کی کوئی بڑی لسٹ ہے وہ اپنے اندر لے آتا ہے۔ تو اس لیے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کھانا اس وقت کھائے جب اس کو ضرورت ہو، اور جب کھانا ابھی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو اور پھر اس کو چھوڑ دے تو بیمار بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ، اس کی روح جو ہے، وہ روح اس کی تازہ ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے آسانی سے، نماز بھی پڑھے گا، قرآن پاک بھی پڑھے گا، دین کی طرف بھی چلے گا، تو اس کا دونوں طرف بیلنس آرام سے سکون سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھر لیتا ہے اس کو تو پھر اس کا بیلنس دنیا کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے حملے اس پر بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہی کھانا ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر حملہ آور ہوا اور انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ زیادہ کھانا جنسی ہوس پیدا کرتا ہے، اور زیادہ کھانے پینے والے جو ہیں زنا، لواطت اور بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے، آمین۔